اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 36۔ سورہ یوسف کل کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دعا کا ذکر تھا کہ جب زلیخا اور باقی دیگر بیگمات ان کو گناہ کی طرف دعوت دینے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے۔ قال رب احب الی مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس کے لیے جیل میرے لیے بہتر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی راستے نکالا اور اس طرح کہ وہ جیل میں چلے گئے اور ایک عرصے تک جیل میں رہے۔ آج کی جو آیات ہیں جیل کے اندر جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہ کر بھی جو نبی کا مزاج ہوتا ہے دعوت کا، تبلیغ کا، لوگوں کی طرف بلائی، اللہ کی طرف بلانے کا، وہ جیل کے اندر بھی وہ کام کرتے رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کمرے میں جہاں پہ وہ تھے وہاں پہ دو اور ساتھی بھی قید تھے۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ بادشاہ کو ان میں سے کسی ایک نے زہر دی ہے۔ ان کے اوپر کیس چل رہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے زہر دی ہے، تو وہ مقدمہ ان پہ چل رہا تھا۔ ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں کے اوپر مقدمہ تھا۔ تو ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، دونوں نے خواب دیکھا، آپ ہمیں بہت نیک نظر آتے ہیں، بہت صالح ہیں، ہم میں سب سے اچھے ہیں، تو آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ خواب ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اسے شراب بنا رہا ہوں، انی آصر خمرا، میں شراب بنا رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر کے اوپر چکیر ہوتی ہے جس میں روٹی رکھی ہوتی ہے، تو میرے سر کے اوپر وہ چکیر ہے، اس کے اوپر روٹی پڑی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر وہ روٹیاں جو ہے وہ کھا رہی ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر آپ بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تعبیر تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو تمہارا کھانا آئے گا، جو کھانے کا وقت تھا، کھانے سے پہلے میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا اس کی، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم مسئلہ سمجھو، جو چیز پوچھنے کی ہے وہ چیز پوچھو۔ وہ یہ کہ یہ جو کفر اور شرک ہے، اللہ کے وحدانیت کے ساتھ جو آپ اوروں کو شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، تو یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑو۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت پیارے انداز میں ان کو سمجھایا کہ میں تو ایسے ملت سے بیزار ہوں جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، میں تو اتباع کر رہا ہوں حضرت اپنے آباء و اجداد کی، حضرت یعقوب، یوسف، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس طرح وہ شرک سے بیزار تھے، جس طرح وہ حضرات وہ ملت ابراہیمی کے حنیف موحد تھے، شرک سے بیزار تھے، اسی طرح میں بھی شرک سے بیزار ہوں۔ ارباب متفرقون، کیا ایک سے زیادہ خدا وہ بہتر ہے، یہ ایک خدا اکیلا وہ بہتر ہے؟ باقی جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم خدا سمجھتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، در حقیقت وہ صرف نام ہی نام ہے، اس کے پیچھے جو ہے کوئی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں ایک لات ہے، منات ہے۔ اب لات منات تو یہ بت ہیں، لیکن بتوں کے پیچھے جو ان کے جو کہتے تھے کہ بھئی اس کے پیچھے جو کردار ہے ان کا، تو وہ پیچھے جو کردار کچھ بھی نہیں ہے، وہ خیالی پلاؤ ہے جو انہوں نے پکایا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی ذات نہیں، کوئی شخصیت نہیں ہے، خواہ مخواہ کے نام ہے جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہیں۔ تو ان کو توحید کی طرف دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر خواب کی تعبیر بتائی اور یہ کہا کہ یہ جو ایک جس نے خواب میں دیکھا کہ میں سر کے اوپر روٹی لے کے جا رہا ہوں، اس کو یہ کہا کہ آپ کو سولی کا آرڈر ہوگا
آپ سولی پہ چڑھو گے، یعنی آپ کو پھانسی کاٹ رہا ہے۔ اور دوسرے کو جس نے کہا کہ میں انگور نہ چھوڑ کے شراب بنا رہا ہوں، اس کو یہ کہا کہ آپ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ جاؤ گے اور تمہیں بری ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری پر سزا نہیں آئے گی۔ دونوں کو تعبیر بتائی، اور پھر ہوا ایسے ہی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، ایک بری ہو گئے، ایک کو پھانسی ہو گئی۔ جس نے بری ہونا تھا تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ تم بادشاہ کے پاس خدمت کرتے ہو، وہاں تمہاری نوکری ہے، اس بادشاہ کو یہ کہنا جا کے کہ جیل کے اندر ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ بے گناہ قید ہے، اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ بندہ اس طرح قید ہے اور اس کی رہائی کا کوئی سبب نہیں۔ تو جب وہ چلا گیا، رہا ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم جیسے ہی ہم پہنچیں گے تو آپ کا کام پہلے کریں گے، تو وہاں جا کر بھول گیا۔ فانسا و شیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین۔ یوسف علیہ السلام کو چند سال مزید جو ہے وہ رہنا پڑا۔ یہ بضع سنین یہاں لفظ آیا ہوا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں بضع سنین 3 سے لے کر 9 سال تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ 3 سال 6 سال سے چند سال مزید ان کو رہنا پڑا جیل کے اندر۔ پھر آگے اور خواب بادشاہ نے دیکھا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس کو یاد آئی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں فتیان 2 جوان تھے۔ قال احدهما، ان میں سے کہا ایک نے، انی ارانی، میں دیکھتا ہوں خواب، آصر خمرہ، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، یعنی انگور نچوڑ کے شراب بنا رہے ہیں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں نے خواب دیکھا، احمل فوق رأسی خبزا، میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہیں، تاکل الطیر من، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں خبر دیں، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر کی، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ سے کہ آپ نیکوکار میں سے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواب ہر بندے سے پوچھنے کا نہیں ہوتا، جو بندہ نیک ہوتا ہے، بندہ تعبیر بتانے والا اچھا بندہ ہو، تو خواب جو ہے اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ بعض خواب اس میں اچھی چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبوت کا 40واں حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا، لیکن بعض خواب اس میں تعبیر ہوتے ہیں، اس میں اشارہ ہوتا ہے اس خواب کے اندر۔ قال لا یأتیکما ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، حضرت یوسف نے فرمایا لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا، ترزقانی، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہارا جو کھانا آتا ہے ہر دن، اس نہیں آئے گا الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تمہیں خبر دوں گا اس کے تعبیر کی۔ یہ خواب کی تعبیر میں تمہیں اتنی جلدی بتا دوں گا، کھانا بھی نہیں آئے گا، کھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ ذالکما، یہ وہ تعبیر، مما علمنی ربی، جو سکھایا مجھے میرے رب نے، یعنی خوابوں کی تعبیر میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے۔ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں شروع سے ہی چھوڑ چکا ہوں ایسے قوم کی ملت، دین، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں چلتا ہوں پیچھے، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کے دین کے۔ میرے آباء و اجداد کون سے؟ یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان میں ایک والد ہے، ایک دادا ہے اور ایک پردادا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل ہے اللہ کا ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور باقی لوگوں پہ بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، قدردانی نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا بہت سے خدا، متفرق خدا، خیر، وہ بہتر ہے،
ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد بھی ہے قہار زبردست ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے جو بت بنائے ہوئے ہیں کہ بیٹا ایک سے مانگنا ہے، نوکری دوسری سے مانگنی ہے، مشکلات کی تیسرے کے پاس جانا ہے، بیماری کے لیے کسی اور کے پاس جانا ہے، کینسر ہو جائے فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، شوگر ہو گئی تو فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، تو سر میں درد ہو رہا ہے تو ادھر چلے جاؤ۔ مطلب مختلف لوگوں نے یہ جو ہے نا وہ بنائے ہوتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہر ایک نے مختلف قسم کے دربار سوچے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی قبریں سوچی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے خدا سوچے ہوتے ہیں۔ جس سے کہ مشرکین مکہ 360 بت رکھے ہوتے تھے کہ بھئی فلاں فلاں جو ہے ایریے کا اور فلاں فلاں چیز اس سے مانگنی ہے۔ تو جب کوئی بڑی مشکل پیش آتی کہ جس میں فی الفور جو ہے وہ نتیجے چاہتے تھے تو پھر کہتے تھے اللہ کو پکارو۔ جیسے کہ کشتی میں بیٹھ کے کشتی بھنور میں پھنس گئی، کشتی الٹنے لگ گئی، ڈوبنے لگ گئے تو کہتے نہیں جی اب اس وقت اللہ کو پکارو، اللہ ہی مدد کو آئے گا، ہمارے بت ابھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ متفرق خدا وہ بہتر ہے کہ یا ایک ایسی ذات جس سے آپ سب چیزیں مانگو، جس سے آپ اپنی اولاد بھی مانگو، جس سے آپ رزق میں برکت مانگو، جس سے آپ صحت مانگو، روزی مانگو، ہر قسم کی بیماری پریشانی اس کا حل اسی ایک اللہ سے مانگو، وہ بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر ان ناموں کی، سمیتموہا کہ وہ نام تم لوگوں نے خود رکھے ہیں، انتم و آباؤکم تم اور تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام خود رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ان کے ہاتھ میں تقسیم کر کے رکھی ہیں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے، پاور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے اس بات کو حکم دیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھی ہو، اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ اما احدکما، بہرحال تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، بس وہ پلائے گا اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو، خمرا شراب، یعنی سابقہ نوکری پر بحال ہوگا۔ وہ اما الآخر، اور دوسرا شخص، فیسلب، اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، فتأکل الطیر من رأسی، پر پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، یعنی وہ سولی پہ لٹکا ہوگا، دماغ کے ساتھ پرندے چون جا کر بیٹھیں گے تو وہاں سے کھائیں گے اس کو۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ فیصلہ ہو گیا اس امر کا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، جو تم پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ ایسے ہی ہو چکا ہے۔ یعنی بعد میں بعض نے یہ لکھا ہے کہ جب خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو مذاق کیا، ایسے خواب نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جیسے آپ نے پوچھا تھا اس کا فیصلہ ایسے ہی ہو چکا ہے، اب تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جیسے آپ نے پوچھا ہے تعبیر اس کی یہی ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور کہا اس شخص کے لیے کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف کا گمان تھا کہ انہ ناج منہما، کہ ان دونوں میں سے جو نجات پائے گا، جو بندہ یہاں سے رہائی پائے گا، ان کی اس کو یہ کہا اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرنا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس جا کے، بادشاہ کے پاس جا کے میرا تذکرہ کرنا، اس جیسے بے گناہ ایک قید ہے۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، بس شیطان نے اس کو بلا دیا ذکر ربی، اپنے مالک کے سامنے ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن، بس ٹھہرے یوسف علیہ السلام جیل میں، بضع سنین، چند سال مزید اور بھی ٹھہرے۔ سری نے یہاں لکھا ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے یہ کہا کہ آپ جا کر میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ قید ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ایک پیغمبر ہے اور وہ اللہ کے بجائے اسباب کے درجے میں لوگوں کی طرف توجہ جا رہی ہے اسے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید چند سال اور رکھ دی، آپ چند سال مزید یہاں جیل میں مزید گزارے۔